سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے .net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی مسلسل کاوش رہی ہے کہ آپ تک نئی سے نئی معلومات پہنچائی جائیں اور مختلف سورسز سے ہمیں جو معلومات ہوتی ہیں ہم اپنے سننے والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ پینڈیمک کے بارے میں جو تیسرا مضمون ہے، ہم آپ کو اس کے معاملے میں بتانا چاہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہاں ختم نہیں ہوا۔ یہ تو تھی اچھی خبر، مگر بری خبر یہ ہے کہ اچھی خبر یہ تھی کہ جو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ وباؤں میں اموات کم ہو رہی تھیں، مسلسل کم ہو رہی تھیں۔ یہ تو ایک اچھی خبر تھی، مگر بری خبر یہ ہے کہ کووڈ-19 نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ وبائی امراض ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ در حقیقت نئے وبائی امراض پیدا ہو گئے ہیں، جیسے کہ سارس، HIV، کووڈ-19 میں گزشتہ صدی کے دوران 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف سن 1980 میں پھوٹنے والی وبائیں 3 گنا ہو چکی تھیں۔ اس اضافے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 50 ایئرس میں دنیا کی آبادی دگنی ہو گئی ہے، جس کے مطلب یہ ہوا کہ متعدی امراض کا شکار ہونے اور پھر ان وباؤں کو دوسروں کو منتقل کرنے کے لیے زیادہ لوگ دستیاب ہیں۔ گزشتہ 10,000 سال کے مقابلے میں آج ہمارے پاس مال مویشی زیادہ ہیں اور وائرس کو انسان تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسا کہ کووڈ-19 سے ثابت کر دیا ہے کہ مربوط عالمی معیشت وبائی امراض پھیلنے کا ایک سبب بھی ہے، اور سامان کی ترسیل کے طویل اور باہم جڑے ہوئے سلسلے کے وجہ سے نازک بھی ہے، کیونکہ وبائی امراض سے پیدا ہونے والا خلل اس میں بڑی آسانی سے رخنہ پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا کے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک محض 20 گھنٹے کے اندر پہنچنے کی صلاحیت اور وہاں سے جراثیم آلودہ سامان کے ساتھ کہیں اور سفر کرنے نے وبائی امراض کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ ماضی میں طویل دورانیے کے سفر میں ایسے جراثیم کے ہلاک ہو جانے کا امکان زیادہ رہتا تھا۔ وبائی امراض کے خلاف بیشتر باوجود ہماری ترقی نے ہمیں جراثیم کے مقابلے میں زیادہ کمزور کر دیا ہے، جو انسانوں کے مقابلے میں 4 کروڑ گنا تیزی سے نمو پاتے ہیں۔ یعنی کہ جو جراثیم ہیں انسانوں سے مقابلے میں، یعنی کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 4 کروڑ گنا تیز ہے۔ سن 1928 میں پینسلین کے دریافت کے بعد لاکھوں جانیں بچائی گئی تھیں، مگر اینٹی بائیوٹکس کے خلاف جراثیم کی مزاحمت یعنی ریزسٹنٹ بھی روز افزوں بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسے عالمی صحت پر عوامی صحت کے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ میں 2018 میں 33,000 افراد ایسی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے جن کے جراثیم کے خلاف اینٹی بائیوٹک بے اثر ہو چکی تھی۔ یعنی کہ جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم وہ ہوتے ہیں جن پہ جو حاضر وقت میں اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں، جو بھی سیریز ہمارے پاس موجود ہے وہ ان جراثیم کو نہیں مار سکتی۔ تو اس کی وجہ سے یورپ میں 2018 میں 33,000 افراد ایسی بیماریوں سے ہلاک ہوئے تھے۔ سن 2013 میں عالمی بینک نے تخمینہ لگایا تھا کہ سن 1918 کی فلو جیسی کوئی وبا آج کی مربوط عالمی معیشت کو 4 ٹریلین یعنی 40 خرب ڈالر کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق کووڈ-19 کی وجہ سے 10 خرب ڈالر سے زیادہ نقصان تو اب تک ہو ہی چکا ہے۔ یعنی کہ کتنا بڑا، یعنی کہ یہ المیہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ 10 خرب کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ کووڈ-19 نے چین کے ایک جدید اور گنجان شہر سے نکل کر چند ماہ کے اندر دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔
سائنسداں اس وائرس کو سمجھنے کی سرتور کوشش کر رہے ہیں، مگر فوری طور پر اس کی روک تھام کے لیے ہم سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکے کہ عالمی سرمایہ دارہ نظام میں معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کو تالا ڈال کر اس وائرس کی ترسیل کو روکنے کی کوشش کریں۔ انٹرنیٹ اور موبائل پر رابطوں اور تفریح کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہم نے بھی وہی کیا جو وبا کے دنوں میں ہمارے اجداد کرتے تھے۔ حالانکہ کووڈ-19 جیسی کسی وبا کی پیشن گوئی موجود تھے، اس کے باوجود ہم نے اس کا تدارک کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ ہم مستقبل میں کسی ایسے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ خطرہ حقیقی ہے جس میں ہمیں ہر صورت درچار ہونا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحت کے عالمی اداروں پر زیادہ توجہ دیں، ان کی لیاقت بڑھائیں۔ عالمی ادارے صحت کا بجٹ جو 7 ارب 80 کروڑ انسانوں کی صحت کا ذمہ دار ہے، امریکہ کے کسی اسپتال سے بھی کم ہے۔ ہمیں ویکسین تیار کرنے کی استعداد میں اضافہ کرنا ہوگا اور ادویات بنانے والی کمپنیوں کو باور کرانا ہوگا کہ ان کے سرمایہ وبا کے پہلے ختم ہو جانے کی صورت میں ڈوبے گا نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہماری یادداشت کا ہے۔ سارس یا ایبولا جیسی وبا آنے کے بعد سیاستدان وعدے تو بہت کرتے ہیں، مگر ان کے بعد بھول جاتے ہیں اور مناسب مالی امداد فراہم نہیں کرتے۔ مجھے جیسے امید ہے، یعنی کہ رائٹر نے لکھا ہے کہ مجھے جیسے امید ہے کہ کووڈ-19 کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اس وبا کو شکست دینے کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو ضروری ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ وبا قصہ پارینہ ثابت نہ ہو اور آنے والے وقتوں کا واقعات کا پیش خیمہ نہ ہو۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل، یعنی کہ 25 سال سے، جیسے ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے جس کا ICSP 94 کا مقصد یہی کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی 94 میں اسٹیبلش ہوئی تھی۔ ICSP 94 ویڈیوز جو ہیں اور یوٹیوب پر چینل کے پر موجود ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ 25 سال 25 ایئرس سے یہ اسٹیبلش ہوئی تھی۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات دیتے رہیں کہ کس طرح آپ کو بچنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس وبا میں بھی آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اپنی سی کوشش کرتے ہیں، ہاسپٹلز اپنی سی کوشش کرتے ہیں، حکومتیں اپنی سی کوشش کرتی ہیں، اور افواج بھی یعنی کہ فوراً مدد کے لیے اتر آتی ہیں، سرمایہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہلاکتیں جو ہیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل سے ہم سب سیکھیں، ہماری حکومتیں سیکھیں، ہمارے ادارے سیکھیں، ہمارے جتنے بھی افراد ہیں، ہر فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو کس طرح بچانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وقت یا دیر ہو جائے اور اس کے بعد یہ مسائل اور گھمبیر ہو جائیں اور مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں۔ ہمارا سلوگن یہی ہے کہ no one is safe until everyone is safe۔ مسلسل ہم اس کے اوپر جو نا کام کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں مسلسل آگاہی پیدا کر رہے ہیں، اور کوشش اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل کو اپنا کر اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنے اداروں کو، اپنے شہروں کو، اپنے کنٹری کو محفوظ بنائیں۔ اور یہ ہر فرد کا فرض ہے، کوئی کسی اسٹیج پر بھی ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہو، کوئی کسی حکومت کا نمائندہ ہو، ہر فرد کا فرض ہے کہ اس بارے میں پوری معلومات حاصل کر کے اور تندہی سے کام کرے تاکہ اس قسم کے مسائل اب دوبارہ نہ آ سکیں۔